1902 میں سلطان عبدالحمید ثانی کے بارے میں یہ تاریخ کے اندر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ وہاں وہ جب سلطان تھے تو ان کے پاس یہودیوں کا ایک وفد آیا اور ان سے وہ کہنے لگے اس وقت کیونکہ سلطنت عثمانیہ جو تھا وہ زوال کی طرف گئی، حالات بگڑ گئے جیسے کہ ابھی ہمارے پاکستان کے ہیں اور ہم قرضے کے اندر جی رہے ہیں، ان کی کیفیت بھی یہی ہوئی کہ قرضہ ان کو انہی سے لینا پڑا، یہودیوں سے لینا پڑا، کفار سے لینا پڑا معاملات آگے بڑھانے کے لیے۔ تو یہ جب وفد یہودیوں کا وہاں ان کے پاس آتا ہے اور ان سے مطالبہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ اگر آپ ہمیں سرزمین فلسطین کے اندر جگہ خریدنے کے لیے اجازت دے دیں تو ہم آپ کا جتنا قرضہ ہے وہ اتاریں گے۔ جو اس وقت ہمارے ساتھ IMF اور طرح طرح کے جو اصطلاحیں یوز ہوتی ہیں، مطلب ہمارے حکمران تو بچ جاتے ہیں، تو ان کے سامنے یہ آفر لے کے آئے اور ساتھ کہا کہ اگلے 10 سال آپ کی سلطنت کے جتنے بھی مالی معاملات ہوں گے وہ ہم اٹھائیں گے، ہمیں اگر آپ وہاں زمین خریدنے کی اجازت دیں گے۔ تو سلطان عبدالحمید نے انہیں سختی سے کہا کہ گیٹ آؤٹ، یہاں سے دفع ہو جاؤ، کہ میں اتنا بغیرت مسلمان اور نہیں بننا چاہتا کہ پہلا مسلمان بنوں کہ جو آپ کو اجازت دوں اور شروط عمریہ کو توڑنے والا میں بن جاؤں، اسلام کا انکار کرنے والا میں بن جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو وہ تاریخ میں آتا ہے کہ وہ وفد کا جو سربراہ تھا وہ نکلتے ہوئے اس نے سلطان سے کہا کہ چلیں، آپ نے جتنی ہماری عزت افزائی کی ہے ہم بھی اس کو یاد رکھیں گے کہ آپ نے کتنا ہمارے ساتھ معاملہ کیسا کیا۔ 6 سال کے بعد سلطان عبدالحمید کو معزول کیا گیا اور وہ جو معزولی کا پروانہ لے کر آیا وہ یہی وفد کا جو سربراہ تھا یہودی وہی لے کر وہاں پہنچا۔ اور معزولی کے بعد سلطان عبدالحمید کو جب معزول کیا گیا اور اس کے بعد ان کی قید ہوئی، ان کو قید میں ڈالا گیا، اور پھر کیا ہوا کہ سلسلہ آگے بڑھا اور یہ جو یہودی تھا، یہ جو وفد کا سربراہ تھا، یہ 1948 میں جا کر جب اسرائیل کی ریاست بنتی ہے تو پہلا صدر بنتا ہے، ڈاکٹر حزرن کے نام پہ اس کو جانا جاتا ہے، جیوش دی اسٹیٹ، ایک بک اس نے بڑی اہم لکھی ہوئی ہے۔ سلطان عبدالحمید کے بعد آنے والی جو حکومتیں تھیں، سلطنت عثمانیہ ظاہر ہے کہ نام کی رہے گی، تو انہوں نے پھر اجازت دے دی اور وہاں انہوں نے کیا کیا کہ زمینیں خریدنا شروع کر دی۔ مسلمانوں نے پھر بھی کوشش کی وہاں پر، ان حالات میں بھی فلسطین کا جب ہم نام لیتے ہیں نا تو ایک غیرت کا عملی پیکر نظر آتا ہے کہ یقین جانے کہ اس دور میں بھی ہمیں صحابہ کا دور نظر آتا ہے۔ یعنی اس وقت ان کے بچوں کو دیکھیں، بارش ہو رہی ہے، زخمی ہو رہے ہیں بچے، ان کے ملبے کے اندر ہیں، چھوٹے شیرخوار بچے ہیں، ان کی ماؤں کو دیکھیں، وہ کس طرح کے الفاظ ان کے چہروں سے منہ سے ادا ہوتے ہیں، ان کے چہرے کے اوپر، یعنی کہیں ہمارے اوپر کیا زلزلہ یہاں آیا، میں بس اوقات دیکھتا ہوں کہ اللہ بچائے ہمیں، زلزلہ آیا، آپ جانتے ہیں کہ کتنے لوگوں کے منہ سے کیا کیا کلمات نکلے، کیا اللہ کو نعوذ باللہ ہم ہی ملے تھے یہ الفاظ اپنے کانوں سے سنے ہیں، اور وہاں وہ کیا ہے اس وقت ان کے اوپر کتنی طرح طرح سے آزمائشیں، ہسپتالوں کو نہیں چھوڑا گیا، گھروں کو نہیں چھوڑا گیا، اس کے باوجود ان کے چہروں کے اوپر مسکراہٹ ہے۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ کل کہیں جا کے بارش وہاں پر ہوئی، بچے باہر نکل رہے ہیں، تو وہ کلپ ایک میں دیکھ رہا تھا کہ چھوٹا بچہ 10 سال کا، وہ عربی کے اندر کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے تھے کہ ان لوگوں کو پانی نہیں مل رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے پانی جو ہے نا وہ آسمان سے بھیجا ہے۔ تو فلسطین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک عملی غیرت اور مسلمانوں کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بنیاد وجود ہے وہ ہمیں کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سلطان عبدالحمید کے بعد جو حکومتیں آئیں تو انہوں نے اجازت دے دی زمینیں خریدنے کی، لیکن پھر بھی انہوں نے کوشش کی، جو مسلمان وہاں پر تھے وہ اپنی جگہ نہیں بیچنا چاہتے تھے، لیکن عیسائی جو تھے انہوں نے اپنی جگہ وہاں پر بیچنا شروع کر دی، کیونکہ عیسائی تو رہتے تھے پہلے سے، اور انہوں نے 4 گنا 5 گنا 6 گنا زیادہ مارکیٹ کی قیمت دے کر کچھ نہ کچھ علاقہ لینا شروع کر دیا، اور یہ سلسلہ چلتا ہے 1908 تک۔ 1908 تک یہ زمینیں عیسائیوں سے خریدتے ہوئے ان کی جو آبادی بنتی ہے یہودیوں کی تقریباً 6%، یہ علاقہ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس آتا ہے، اور 1908 سے لے کر 1918 تک تقریباً 10 سال آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوشش رہی، اور اس دوران ان کی 6% آبادی بن جاتی ہے، اور پھر یہودی اس 6% علاقے کو سامنے رکھتے ہوئے، آبادی کو سامنے رکھتے ہوئے، وہ الگ ریاست کا مطالبہ انہوں نے 1918 میں شروع کر دیا، کہ جس طریقے سے باقی تمام لوگوں کو الگ سے ریاست ملی ہوئی ہے، مختلف مسالوں کو ماننے والے جو لوگ ہیں، اسی طریقے سے ہمیں بھی باقاعدہ الگ سے ریاست دے دی جائے۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم جو ہوئی، جس میں برطانیہ اور فرانس ایک طرف تھے، جرمنی اور سلطنت عثمانیہ جو اس وقت مسلمانوں کی حکومت تھی، اس نے جرمنی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ کیوں کیا؟ اس کے اندر کوئی حکمت ہوگی ان کی، اور بدقسمتی سے وہاں
سلطنت عثمانیہ اور جرمنی کو شکست کا سامنا ہوا، اور فرانس اور برطانیہ نے پھر وہ جو علاقے جو سلطنت عثمانیہ کے اندر تھے ان کو آپس میں تقسیم کیا، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ عراق، جو پرانا عراق تھا اب اس کے دو حصے ہیں، ایک اردن ہے ایک عراق ہے، یہ انگریزوں نے آپس میں تقسیم کر لیا، اور لبنان اور اسی طریقے سے شام، یہ وہ ایریا تھا کہ جس کو فرانس کو دے دیا گیا، اور کچھ حصہ وہاں پر یہودیوں کو الگ سے دیا گیا، اور اسرائیل کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں ان کی جو آبادی ہے، ان کا وہ جو علاقہ ہے وہ آگے بڑھا، اور ایسے میں پھر انہوں نے تحویل القدس کا ایک پلان بنایا یہودیوں نے وہاں جانے کے بعد۔ اب ذرا تھوڑی سی آپ کی توجہ مزید درکار ہوگی، یہ اب ہمارا دور ہے۔ اس کے اندر انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کی جتنی مقدس جگہیں تھیں وہاں، ان کو انہوں نے نقصان پہنچانا شروع کر دیا، ان کے خاتمے کے حوالے سے چیزوں کو آگے انہوں نے بڑھانا شروع کر دیا، اور پھر مسلمانوں کو کوشش یہ کہ ایک ایک کر کے وہاں سے نکالا جائے۔ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ وہاں جو قانون ہے وہ کیا ہے کہ فلسطینی اگر وہاں سے، جیسے کہ یہاں پاکستان سے کوئی فرد بیرون ممالک جاتا ہے تو وہ جانے سے اس کی نیشنلٹی تو ختم نہیں ہوتی، وہاں انہوں نے رول بنایا ہوا ہے کہ فلسطینی اگر یہاں سے جائے گا کسی اور ملک تو اس کی جو نیشنلٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی، دوبارہ جب وہ آئے گا تو وہ دوبارہ سے پروسیس کرے گا ریاستی تشخص کے حوالے سے، اور بیت المقدس کا خاص جو ایریا اس کے اندر تو اس کو بالکل جگہ نہیں ملے گی، یہ رول ہے ان کا۔ اور یہودیوں کے لیے کیا ہے کہ پوری دنیا میں کہیں پر بھی یہودی اگر ہے وہ اسرائیل کے اندر آئے گا بغیر کسی پروسیس کے، کوئی اپلیکیشن، کوئی دفتری معاملات نہیں ہے، اس کو وہاں کا شہری مانا جائے گا، وہ وہاں پر زمین اس کو میسر ہو گئی، وہ اپنا مکان اور سارے معاملات آگے کی طرف بڑھا سکے گا۔ تو ایسے میں اگر ان چیزوں کی آپ بات کریں تو یہ چیزیں آگے بڑھی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو موقف ہے وہ یہی ہونا چاہیے، فلسطین جو ہے وہ سارے کا سارا مسلمانوں کا ہے، اور ہمارے پاس دلیل ہے، جیسے کہ میں نے کہا شروع عمری اعظم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی صورت میں وہ چیزیں ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اب موجودہ دور میں کچھ لوگ اپنے آپ کو سیکولرزم کی طرف لے کے گئے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ ہم براڈ مائنڈڈ ہے، ہمیں پاکستان کو ترقی کرانی ہے، ہم یہ فلاں فلاں، ہم نے طرح طرح کی جنگوں کو لیا ہوا ہے، وہ کیا یہ کیا۔ ان کے لیے تھوڑی سی یہ بات ہے کہ اگر اس کو تسلیم، وہ کہتے ہیں ایک دلیل دیتے ہیں کہ فلسطینی اگر اسرائیل کو کہیں تسلیم کریں تو ہمیں کیا مسئلہ ہے، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ وہ یہ کہتے ہیں یہاں یہ فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں یہ مسئلہ اسلام اور کفر کا ہے، جہاں پر بھی اسلام کو ماننے والے لوگ موجود ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسرائیل کی اس ریاست کو تسلیم نہیں کریں گے۔